رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ احمد مسجد کے ایک کونے میں سجدے کی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا جس کا بوجھ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ مسجد کی پرانی دیواریں اور چھت اس کے گہرے سانسوں کی گواہ تھیں۔ احمد کی زندگی پہلے بہت پرسکون تھی۔ ایک اچھی نوکری، پیار کرنے والی بیوی اور 2 معصوم بچے جو اس کی دنیا تھے۔ مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ احمد کی نوکری چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا اور اس کے لیے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ احمد کے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ تنہائی اور بے بسی کے عالم میں تھا۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ احمد مسجد کے ایک کونے میں سجدے کی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا جس کا بوجھ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ مسجد کی پرانی دیواریں اور چھت اس کے گہرے سانسوں کی گواہ تھیں، مگر اس کا دل اب بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ ہر طرف وہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا، اپنی پریشانیاں پیش کرتا، دعا کرتا کہ اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے۔ ایک دن جب وہ اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کر مسجد میں آیا تو اس کا دل بہت بھاری تھا۔ اس نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ میری دعائیں سن لے، میں اب اور نہیں سہ سکتا۔ اگر میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں بچا تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس رات احمد نے بہت دیر تک سجدہ کیا، اتنی دیر کہ فجر مسجد مؤذن نے دیکھا کہ احمد سجدے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ جب قریب آ کر اسے ہلایا گیا تو احمد سجدے کی حالت میں ہی اپنے رب سے جا ملا تھا۔ اس کا آخری سجدہ اس کی زندگی کا آخری عمل تھا۔ مسجد میں موجود ہر شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ احمد کو اس کی دعاؤں کا جواب مل گیا تھا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں بلا لیا تھا۔ احمد کی آخری دعا، اس کا آخری سجدہ، اس کی نجات کا